ان کی مرضی سے گئے تھے، مبشر لقمان کی مرضی سے گئے تھے، اور ہم نے ان کے ایئروپلین میں سفر نہیں کرنا تھا کہ ہم جائیں گے یا ان کے ایروپلین کے لیے گئے تھے، یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پہ جب ہم گئے، وہاں پہ ان کا ہم نے جہاز دیکھا، تب وہاں سے ہم نے کال کیا کہ یہاں پہ تو آپ کا جہاز موجود ہے، بلکہ وہ لقمان سے بھی ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی۔ ہم ایسے ہی ویڈیوز بنا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا یہ مطلب میں مبشر لقمان کی طرف سے ان کا گارڈ ہوں اور یہ ان کا جہاز ہے۔ پہلے سے رابطہ مطلب ہماری گیدرنگ میں ایسے ملاقات وغیرہ ہوئی ہیں، فون کانٹیکٹ بھی تھا ہمارا ان کے ساتھ، مطلب فون پہ نمبر انہوں نے دیا تھا یا آپ نے دیا تھا؟ انہوں نے خود ہی دیا تھا ہمیں فون نمبر اپنا۔ اچھا، آپ کا سنا کہ وہ بہت ٹھرکی ہیں، یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ ٹھرکی ایسے کہ ہم نے جب ان کی مرضی سے وہاں پہ جہاز میں سارا کچھ کیا، اس کے باوجود انہوں نے ایک تو جھوٹا الزام لگا دیا، تو انہوں نے ہمیں بھی بلیک میل کرنا چاہا، لیکن ہم ان کی بلیک میلنگ میں آئے نہیں۔ آپ کو تو آپ کے خلاف تو سنا ہے کوئی ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے یا جی درخواست ہو گئی ہے؟ بالکل، ہمارے خلاف انہوں نے جا کے اپلیکیشن دی، ایک بے بنیاد اپلیکیشن جس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں دی۔ مجھے تو کوئی فرق دیکھیں نہیں پڑتا۔ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات اب بھی اٹھ گئے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایک اینکر ہو کہ اس کے پاس جہاز کہاں سے آیا، نہیں پتہ تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ حریم شاہ کی جی اس وقت آنکھ خراب ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی سٹائل کر رہی ہیں اس وقت بھی، اس وقت بالکل ان کی آنکھ خراب ہے۔ اور میں آپ کے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن لے لیتا ہوں، کتنے ملین آپ نے فالورز اکٹھے کر لیے ہیں، اور یہ کتنا عرصہ لگا اس پر آپ کو آنے کے لیے، اور کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹک ٹاک ہی تھا جس وجہ سے آپ وہاں تک پہنچتی ہیں، یا آپ کے اپنے پرسنل ان کے ساتھ تمام لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ان سے کانٹیکٹ سے؟ ٹک ٹاک کی وجہ سے مطلب بہت سارے مجھ سے ماشاءاللہ اچھے اچھے لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پہ موجود ہیں، اور بہت ساری ایسی گرلز اور بوائے ہیں جن سے مجھ سے بھی زیادہ ان کی فین فالوئنگ ہے، اور مجھ سے بھی زیادہ ان کے ماشاءاللہ فین فالوئنگ ہے آپ کی؟ میری تو 1.2 ملین ہونے والی ہے۔ 1.2 ملین فین فالوئنگ ہے ان کی جناب ٹک ٹاک کے اوپر، اور ٹک ٹاک جو ایپ ہے وہ تقریباً ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن شاید ہی ملین تو دور کی بات، شاید ہی 1 لاکھ تک ان کی ہو، لیکن ان کی اچھی فالوئنگ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پلین والا کیا چکر ہے؟ یہ ایروپلین پہ آپ جاتی ہیں، وہاں پہ آپ خود جا کے بتاتی ہیں کہ ہم اس وقت لقمان لکھا ہوا ہے اس پلین کے اوپر، آپ بتاتی ہیں کہ یہ سینئر صحافی کا وہ ایروپلین ہے، لیکن اس کے بعد وہی آپ کے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایئرپورٹ پہ بھی ہم مطلب دیکھیں وداؤٹ پرمیشن کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، یا ایئرپورٹ پہ جانا اور جا کے وہاں پہ اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا۔ وہ پائلٹ ان کے ذاتی؟ پائلٹ ان کا ذاتی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ جو گارڈ تھا وہ ان کا ذاتی تھا، ان کا بندہ تھا جس نے ہمیں وہاں تک پہنچایا۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ان کی مرضی سے گئے تھے، مبشر لقمان کی مرضی سے گئے تھے، اور ہم نے ان کے ایئروپلین میں سفر نہیں کرنا تھا کہ ہم جائیں گے یا ان کے ایروپلین کے لیے گئے تھے، یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پہ جب ہم گئے، وہاں پہ ان کا ہم نے جہاز دیکھا، تب وہاں سے ہم نے کال کیا کہ یہاں پہ تو آپ کا جہاز موجود ہے، بلکہ وہ لقمان سے بھی ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی۔ ہم ایسے ہی ویڈیوز بنا رہے تھے تو ایک بندے نے کہا یہ مطلب میں مبشر لقمان کی طرف سے ان کا گارڈ ہوں اور یہ ان کا جہاز ہے، تو آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ویڈیو بنا سکتے ہو۔ اور ہم نے پھر وہاں پہ خوشی کے مارے مبشر لقمان کو کال کی کہ آپ تو ایک جہاز کے مالک بھی ہیں، اور ہمیں سے پہلے پتہ بھی نہیں تھا، اور آپ کا یہاں پہ جہاز ہے، تو انہوں نے کہا میں آپ کے لیے اوپن کروا دیتا ہوں۔ انہوں نے وہاں پہ کال کیا، پھر ان کی آپ کو پہلے کب سے ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور کیا پہلے بھی یہ آپشن آپ کو ملا ہے کبھی؟ پہلے سے رابطہ مطلب ہماری گیدرنگ میں ایسے ملاقات وغیرہ ہوئی ہیں، فون کانٹیکٹ بھی تھا ہمارا ان کے ساتھ، مطلب فون پہ نمبر انہوں نے دیا تھا یا آپ نے دیا تھا؟ انہوں نے خود ہی دیا تھا ہمیں فون نمبر اپنا۔ اچھا، جی یہ آپ کی دونوں کی ملاقات ہوئی تھی یا آپ کی اکیلی کی ان کے ساتھ؟ نہیں، سندل کی بھی ان سے ملاقات ہو چکی ہے، کتنی سندل بھی ایک دو مجھ سے پہلے سندل کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہیں، اور میری بھی ان سے ملاقات ہوئی کمنٹ ہے۔ آپ کا سنا کہ وہ بہت ٹھرکی ہیں، یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ ٹھرکی ایسے کہ ہم نے جب ان کی مرضی سے وہاں پہ جہاز میں سارا کچھ کیا، اس کے باوجود انہوں نے ایک تو جھوٹا الزام لگا دیا، اور جھوٹا الزام لگانے کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو میرے خیال میں ان کو اچھا نہیں لگا کہ ان کا جہاز ایکسپوز ہوئے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ویڈیو اتنی وائرل ہو جائے گی، یا وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ پوری دنیا میں، وہ جانتے تھے، ہمیں تو بہت اچھے سے جانتے تھے، ہمیں تو بہت اچھے سے جانتے تھے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے جہاز کو ہماری وجہ سے اتنا فیم ملے گا، یا ان کا جہاز کے چرچے ہماری وجہ سے بہت زیادہ ہوں گے، اس بات کو بھی نہیں جانتے تھے۔ اس میں تو ان کو کیا برا کیا لگا؟ مطلب ان کا جہاز کو وائرل ہونا دیکھیں، برا جس کے لگا؟ دل کے اندر کھوٹ ہوتی ہے، یا جس کے بھی دل کے اندر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ ہر جگہ ڈرتا ہی ہے نا۔ میرے خیال میں جن کے دلوں کے اندر کھوٹ نہیں ہوتی تو وہ کہیں بھی نہیں ڈرتے، وہ کہیں بھی مطلب جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی نیت صاف ہوتی ہے، ان کے دل کے اندر ایسا کوئی فطور نہیں ہوتا۔ وہ تو روزانہ بیٹھ کے وہ فتوے بھی دیتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، بالکل، انہوں نے بڑے بڑے تجزیہ کرتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں وہ
پول کھولتے ہیں اور ان کا اپنا ایک جہاز میری بات سنیں, ایسے ہی وہ پول کھول کے اور ایسے ہی وہ پیسہ کما رہے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کر کے اور سارا کچھ کر کے. تو انہوں نے ہمیں بھی بلیک میل کرنا چاہا, لیکن ہم ان کی بلیک میلنگ میں آئے نہیں. آپ کو تو آپ کے خلاف تو سنا ہے کوئی ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے یا جی درخواست ہو گئی ہے؟ بالکل, ہمارے خلاف انہوں نے جا کے اپلیکیشن دی, ایک بے بنیاد اپلیکیشن جس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں دی. ہم نے اس کا بھی سامنا کیا. لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کلیئر ہو گئی ہے یا ابھی آپ سب نہیں ابھی تک کلیئر ایسا ہوا کہ ہم نے جا کے اپنا موقف دیا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو ہم وہاں پہ گئے, ہمیں بلایا گیا, ہم وہاں پہ گئے. وہاں پہ جب مبشر لقمان کو کال کیا گیا تو وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں. تو اس دن انہوں نے ہمارا آمنا سامنا ان سے نہیں ہوا کیونکہ وہ وہاں پہ بلانے پہ نہیں آئے اور ہم چلے گئے تھے کیونکہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا. تو ہم سامنا کرنے سے کیوں ڈریں جب کہ ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں. اس درخواست کے بعد آپ نے بھی کیا اپنے ان سیاسی جو آپ کے تعلق والے ہیں, بڑے بڑے ماشاءاللہ لسٹ ہے, ان سے رابطہ کیا آپ نے کہ ہمیں اس سے چنگل سے نکالنے؟ اس جو مبشر لقمان بھی شاید انہی کے دوست ہیں اور آپ بھی تقریباً انہی کی دوست ہیں, تو یہ مشترکہ دوستوں نے کوئی فائدہ پہنچایا آپ کو؟ نہیں الحمدللہ, اس معاملے میں مجھے کسی اور سے مطلب کوئی بھی ہیلپ لینے کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ میں ایسا کچھ کروں گی کہ یہ ہمارا معاملے اور اس میں کسی سے بھی ہیلپ لوں. لیگل طریقے سے کارروائی کروں گی, جو بھی لیگل طریقہ ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مدد کی وہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد ضرور کریں گے کیونکہ ایک تو ہم مطلب بے گناہ ہیں اور دوسرا اللہ سے بڑھ کے کوئی مدد کرنے والا نہیں مطلب یہ اچھا, اس میں ایک ویسے چلو دیکھ لیتے ہیں, یہ میرا موبائل ہے اور یہ بھی میرا موبائل ہے, تو اگر آپ اس کو بتا دیں گی لوگوں کو کہ یہ دونوں موبائل جاوید غفاری کے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو کوئی فرق نہیں دیکھیں پڑتا. لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات اب بھی اٹھ گئے ہیں نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک اینکر ہو کہ اس کے پاس جہاز کہاں سے آیا. تو بالکل یہ کوسچن تو میرے ذہن میں بھی ایک اینکر ہو کہ اس کے پاس جہاز کہاں سے آیا. ایک اینکر کی منتھلی آمدن کتنی ہوتی ہے؟ وہ ایک بھی نہیں 2 جہازوں کا مالک ہے اور اس کے پاس مطلب بہت ہائی فائی گاڑیاں بھی رکھی ہوئی 2 ہیں. جہازوں کے مالک ہیں جی. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کی ایک ویڈیو کے اندر تو ایک ہی جہاز دکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ایک جہاز کے اندر جس میں حریم اور ان کی دوست سندل خٹک جو ہیں وہ پشاور گئی تھیں. پشاور خیر سے گئی تھیں؟ ہاں الحمدللہ ہم خیریت سے گئے تھے, لیکن ان کے جہاز میں نہیں گئے تھے. وہاں پہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ مبشر لقمان, لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ پبلسٹی کے لیے ایسا کر رہے ہیں. تو میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم وہاں پہ گئے, ہم نے ویڈیو بنایا, اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ لوگ بات کو اتنا طول دے دیں گے. ہم جب واپس آئے تو مبشر لقمان کی ہی طرف سے کالز آئیں, مبشر لقمان ہی پولیس کے پاس گئے, مبشر لقمان نے ہی اپلیکیشن دی. اب ایک بندہ ہمارے خلاف اتنا بڑا الزام ہم پر عائد کرے, پھر پولیس تک وہ جائے, پھر میڈیا میں بھی اس بات کو وہ لے کے آئے. مطلب پولیس کے پاس گئے, میڈیا میں آئے, ہر جگہ انہوں نے خود اس بات کو طول دیا اور ہم پہ ایک الزام لگا. تو اب ہم چپ ہو کر بیٹھ جائیں, مطلب آگے سے بولیں نا, خود کو جسٹیفائی نہ کریں. اگر ہمارا خود کو جسٹیفائی کرنا پبلسٹی ہے تو آپ مبشر لقمان سے یہ کوسچن نہیں کرتے کہ خود پولیس کے پاس گئے, خود اپلیکیشن دیا اور خود ہی اس بات کو طول دیا اور خود اس بات کو میڈیا میں پھیلایا اور خود ہی لوگوں تک, میڈیا کے تھرو لوگوں تک یہ بات پہنچی. تو ہم بدلے میں چپ ہو کر بیٹھ جائیں, خاموش ہو کر بیٹھیں گے. مبشر لقمان بڑی پرسنالٹی ہیں یا آپ اپنے آپ کو بڑی پرسنالٹی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی بڑا نہیں ہے میرے خیال میں. میں اپنے آپ کو تو بالکل بڑا نہیں سمجھتی. میں یہ نہیں سمجھتی کہ میں بہت بڑی کوئی چیز ہوں. میں ایک عام سی لڑکی ہوں اور نہ اللہ کرے کہ میرے عام اندر سی لڑکی ہیں. وہ ہمارے پاس ایک وہ سلوگن ہے آج کل کہ ڈرتے ہیں وہ ایک کون سی لڑکی سے, خالی ہاتھ سے لڑکی سے یا بغیر ہتھیار والی لڑکی سے. تو آپ بھی بغیر ہتھیار والی لڑکی ہیں اور وہ تو ایک مائک والے بڑے صحافی ہیں سینئر, اور رات کو بڑا شو کرتے ہیں. اور ان کی تو اس طرح, آپ کی تو صرف تصویریں ہیں, ان کے تو باقاعدہ تعلقات ہوں گے. بے شک تعلقات ہوں, یوٹیلائز کریں. دیکھیں یوٹیلائز بے شک کریں وہ اپنے تعلقات کو, سب کچھ. اس بات کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. مجھے اس بات کا بھی ڈر نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے. انسان کا بڑا ہونا میرے خیال میں, ایک جھوٹا انسان کیا بڑا ہوگا جو ایک چینل پہ بیٹھ کے اتنی جھوٹ بولے, لوگوں کو بلیک میل کرے, لوگوں سے پیسے کھائے اور اس طرح کے کام کرے, پھر لڑکیوں کے ساتھ. بلیک میلنگ والا تو آپ کا اپنا ایک طرح سے کمنٹ ہے, میں اس پہ کوئی وہ بات نہیں کروں گا کہ سینئر صحافی ہیں. میں نے پچھلے دنوں 2-3 ویڈیوز اور بنائی تو لوگوں نے کہا کہ شاید اپنی فیملی فیمس ہونے کے لیے کر رہا ہے. یہ بلیک میلنگ کا ورڈ آپ نے یوز کیا اور دوسرے نمبر پہ آنے کا لوگوں کے پیسے کھائے. لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم فیمس ہونا چاہتے ہیں. یہی کوسچن میں لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. میڈیا پہ مبشر لقمان گئے, پولیس کے پاس مبشر لقمان گئے, ہر جگہ مبشر لقمان گئے. اب ہم چپ ہو کر بیٹھ جائیں.
آپ کو انہوں نے پرمیشن دی تھی کہ آپ ویڈیو بنائیں؟ آپ نے جی کہا ان کی تھوڑی دیر پرمیشن، پہلے۔ دیکھیں ہم کسی کے گھر کے اندر یا کسی کی بھی جو مطلب پرائیویٹ چیز ہوتی ہے اس کے اندر اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتے. اگر ہم یہاں اس کے جہاز کے اندر اس کی بغیر پرمیشن کے ہم گھسیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس کے گھر کے اندر بھی گھس سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہم انہی کے بندے نے ہمیں وہاں پہ بٹھایا تھا. اور ہم جب یہاں سے گئے تھے، پہلے تو دیکھنے والی وہ بات ہے نا کہ ایئرپورٹ کے اندر مطلب CCTV کیمرے تو ہوں گے جب ہم انٹر ہوئے، جب ہم باہر نکلے. اور ایون کہ اس وقت ہمارے ہاتھ بالکل خالی تھے، ہمارے سیل فون کے علاوہ ہمارے ہاتھوں میں نہ کچھ اندر گیا اور نہ کچھ باہر آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ لوگوں کے جہاز وغیرہ اتنا کچھ کھڑے ہے، سب کچھ مطلب، تو وہاں پہ CCTV کیمرے نہیں ہو سکتے؟